قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے فتنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو ہمیں آج کل کے حالات میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنوں کے بارے میں۔ یہ فتنے کس طرح کے ہوں گے اور کس طرح یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنے اور موجودہ حالات کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے راستے ہمیں بتائے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک جڑے رہنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل نور اسلامک پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق تعلیم دی ہے، اسی طرح سے فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور فتنوں کے زمانے سے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں، ہدایات ہیں، اور یہ فتنے قرب قیامت میں اتنے بڑھ جائیں گے جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور ان فتنوں کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے مختلف مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان، مال اور دولت کو فتنہ کہا گیا ہے، گمراہ کرنا اور گمراہ ہونا اس پر بھی فتنے کا اطلاق ہوتا ہے، کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہو جانا یہ بھی فتنہ ہے، لوگوں کی رائے میں، نظریات میں اختلاف یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں تقریباً یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے بھی فتنوں کا دور کہنا بجا ہے، اور نامعلوم کہ آئندہ مزید کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہدایات دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں جو علمی طور پر ان فتنوں کا شکار ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو ہمیں آج کل کے حالات میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے، بحوالہ صحیح مسلم۔ ناظرین، آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر بھی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل پورا ہو چکا ہے، اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب ممالک کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال اب پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ معظمہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہیں۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث
احادیث مبارکہ پر ہم غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے ہیں یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو ہی چکا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہونے والی خون ریزی میں لاکھوں بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی یا معذور بھی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہو رہی ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب یعنی خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر یا الخبر یعنی سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر جو مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ ہی رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا اب یہ ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس کے لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین گرامی، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے
تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار تر ہو جائے گا۔ ناظرین، قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنوں اور موجودہ حالات کے متعلق مزید آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کو قریب کر دے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگر یوں ظاہر ہوں کی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب میری امت میں لوگ حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے، قوم ٹیکس دے گی، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا اور حکمران بددیانت، خائن، حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح اس کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ زمانہ آئے گا اور اس طرح فرمایا کہ امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا۔ وہ امانت جو قوم کی امانت ہے، آپ کا مال ہے، اگر پاکستان ہے تو 18-20 کروڑ غریبوں کا مال ہے، آپ کی امانت ہے۔ حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت، لوٹا ہوا مال جنگ کا سمجھ کے کھا جائیں گے، اور معاشرے کے لوگ زکوات کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، اسے تاوان سمجھیں گے، گنتی کریں گے کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے۔ آپ دیکھتے آئیے کہ میرے آقا کا ایک ایک کلمہ کانوں سے سنتے آئیے اور دلوں میں جھانک کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلیے۔ 1500 سال پہلے یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے تھا، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، ہماری خیانتوں کو، بددیانتیوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری لوٹ مار کرپشن کو دیکھ رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ جامع ترمذی اور طبرانی کی حدیث میں فرمایا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا اور علم دین کا حاصل کرنے سے لوگ کترائیں گے اور دنوی علم کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ سمجھیں کہ علم دین کے حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، سوسائٹی میں دینی علم کی قدر و قیمت نہیں رہے گی، دینی علم کے لیے لوگوں کی رغبت نہیں رہے گی، علم دین کی قدر سوسائٹی میں ختم ہو جائے گی، دین کو لوگ نیچا دیکھیں گے، علم دین کو بے قدر دیکھیں گے اور دنوی علم کی رغبت بڑھ جائے گی، اہمیت بڑھ جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، ایسا وقت آئے گا کہ اولاد اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے گی، باپ کو دور رکھے گی، راز کی بات دوست سے کرے گا، بیٹا باپ کو نہیں بتائے گا، باپ سے دور ہو جائے گا اور دوستوں کے قریب ہو جائے گا۔ آج جھانک کر اپنی اولادوں کے احوال پر غور کریں، آج کے اکثر باپوں کو یہ شکوہ نہیں ہے اپنی اولاد سے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، مسجدوں میں فساد ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی، اور پھر خاص چیز جو ارشاد فرمائی کہ پھر وہ دور آئے گا کہ مختلف طبقات اور برادریوں میں جو فاسق
فاجر، شرابی، بدکار، رساگیر، گنڈے، کرپٹ لوگ ہوں گے وہ ان برادریوں اور ان علاقوں کے لیڈر بن جائیں گے، وہ ان کے سربراہ بن جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ لوگ جو اپنے کردار میں گھٹیا ہوں گے، جن کے کردار میں نہ دین ہوگا، نہ امانت ہوگی، نہ دیانت ہوگی، خائن ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، کردار میں گھٹیا لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ قوم کے حکمران اور لیڈر بن جائیں گے۔ قوم نیک کردار والوں کو لیڈر منتخب نہیں کرے گی، قوم اچھے متقی لوگوں کو اپنا رہبر نہیں بنائے گی۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر طاقتور لوگوں سے لوگ ڈریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں، ان کے شر کے خوف سے کہ نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین، کیا ایک ایک لفظ اپنی آنکھوں کے ساتھ ہم اس معاشرے میں سچا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا پھر گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ہر طرف ہر مجلس میں عام ہو جائے گا۔ اب کوئی شادی ہوتی ہے بھلا ان کاموں کے بغیر؟ سوسائٹی کو بالکل فحاشی اور اریانی بے حیائی کا گہوارہ بنا دیا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرابیں سر عام پی جانے لگیں گی، گھر گھر پی جائیں گی شرابیں۔ کیا شہروں دیہاتوں میں ہر طرف شراب عام نہیں ہو گئی؟ یہ سب کچھ کیسے ہے کہ جب قوم کے لیڈر ایسے ہوں گے تو پھر نیچے تک پوری قوم اخلاقی طور پر برباد ہو کے رہ جائے گی۔ ان برائیوں کو جب روکنے والا کوئی نہیں ہوگا جس کے پاس طاقت ہے تو یہ برائیاں اس معاشرے کا نظام بن جائیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، طرح طرح کے آسمانی عذاب لگاتار اس قوم پر اتریں گے، اور یہ نشانیاں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے عذاب اس معاشرے پر یکے بعد دیگر اترنے لگ جائیں گے۔ اس قوم پر عذاب یکے بعد دیگر اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو عار ٹھہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، ماہ و سال اور غلہ و ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہوگی، ناقابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، حرج عام ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل اور یہاں تک کہ اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی اور ان پر فخر کیا جائے گا، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، ظلم، حسد اور لالچ کا دورہ ہوگا، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے اور جہالت کا سیلاب امڈ آئے گا، اولاد غم و غصے کا موجب ہوگی اور موسم سرما میں گرمی ہوگی، یہاں تک کہ بدکاری اعلانیہ ہونے لگے گی۔ ان حالات میں زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی۔ فرمایا آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی کتاب قرآن کا ذکر کرنا، اس کا علم، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا درس، اس کی مجلس، اس پر عمل، اس کو لوگ باعث عار سمجھیں گے، اور مسلمان ملکوں میں اسلام اجنبی نظر آئے گا، مسلمان معاشروں میں اسلام اجنبی نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ علم گھٹتا چلا جائے گا، اور پھر یہ جو برکتیں ہیں ثمرات میں، غلہ میں، ان میں بے برکتی ہو جائے گی، اور جو لوگ بدنام ہیں، خائن اور کرپٹ ہیں، جو اصل میں تہمت کے لائق ہیں، انہیں قومی امانت سونپی جائے گی، اور جو لوگ امانت دار ہوں گے، نیک اور متقی ہوں گے، صداقت اور امانت والے ہوں گے، انہیں تہمت دی جائے گی، ان پر الزامات لگائے جائیں گے، جو جھوٹے ہیں انہیں سچا قرار دیا جائے گا۔ یہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ پیسے کا کھیل تو ہے، جھوٹوں کو سچا بنا کر کروڑوں لوگوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اور جو سچے ہیں انہیں جھوٹا بنا کر دکھایا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر نافرمانی، سرکشی، حسد، بخیلی، یہ سب کچھ عام ہو جائے گا، علم کے چشمے سوکھنے لگ جائیں گے اور جہالت کا سیلاب آ جائے گا پورے معاشرے میں، حتیٰ کہ اولاد ایسی ہو جائے گی کہ اولاد ماں باپ
آپ کے لیے دکھ اور غم و غصے کا سبب بن جائے گی اور بدکاریاں معاشرے میں علل اعلان ہونے لگ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ تم پر ہر آئندہ سال پہلے سے برا آئے گا۔ میری مراد یہ نہیں کہ پہلا سال دوسرے سال سے غلہ کی فراوانی میں اچھا ہوگا یا ایک امیر دوسرے امیر سے بہتر ہوگا، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمہارے علماء، صالحین اور فقیہ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے اور تم ان کا بدل نہیں پاؤ گے، اور قحط الرجال کے اس زمانے میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی مسائل کو محض اپنی ذاتی قیاس آرائی سے حل کریں گے۔ دارمی میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ شر غالب آ جائے گا اور پہلے زمانے کے مقابلے میں شر کہیں زیادہ غالب اور عام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء حق چلے جائیں گے، معاشرے سے کم ہو جائیں گے، نیک صالح متقی لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی، دین کا اصل فہم اور بصیرت رکھنے والے فقہا کم ہوتے چلے جائیں گے، پھر ان کا بدل تمہیں نہیں ملے گا۔ جو جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب قرآن و حدیث کے کامل علماء، فقہا، ربانین، عرفہ جب نہیں رہیں گے تو پھر ایسے لوگ چھا جائیں گے معاشرے میں جو قرآن و سنت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عقل سے، دانش سے اور ذاتی رائے سے لوگوں کو دین کی تشریح کر کے بتائیں گے اور لوگ ان کی باتوں پہ چلیں گے۔ دین ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی عقل کو غالب کر دیا جائے گا۔ دین کی تشریح اور تعبیر ذاتی رائے سے ہوگی۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میری رائے میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ ارے نادان، تیری رائے کی بھلا حیثیت ہی کیا ہے دین میں؟ تیرے خیال اور تیرے قیاس کی حیثیت ہی کیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ دین کا فیصلہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کرنے لگیں اور قرآن و حدیث اور سنت کو ترک کر دیں، سمجھو گمراہی چھا گئی ہے معاشرے میں اور حق چلا گیا ہے۔ یہ دور فتن ہے۔ اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور امام دارمی نے اس کی تخریج کی۔ ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے طبقات اور گروہ ہوں گے جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گے اور اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں کرو گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے بظاہر دوستی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کریں گے۔ ناظرین، آج کا سارا نظام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے منشور آپس میں نہیں ملتے، خیالات آپس میں نہیں ملتے، لیکن مفادات کی خاطر ایک ہوئے ہیں۔ دنیا کے مفاد نے انہیں اوپر سے جوڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی چیز ایسی ہے جو چھوڑ دی ہے جس کا پورا رنگ اور پورا نقشہ آج ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہو۔ ناظرین، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دین فقط مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھ لیں کہ دین صرف ماہ رمضان المبارک میں فقط روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ دین صرف حج اور عمرے پر چلے جانے کا نام نہیں ہے۔ اگر دین آپ کے قلب و باطن میں نہیں اترا، اگر دین آپ کے فکر اور سوچ میں نہیں اترا، اگر دین آپ کے سینوں میں آباد نہیں ہے، اگر دین آپ کی زندگی پر نافذ نہیں ہے اور آپ کے ظاہر و باطن کے احوال دین کے تابع نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ سے دور ہے اور آپ دین سے دور۔ ہم دین کی رسموں پر مطمئن ہو گئے ہیں اور دین کی جو حقیقت ہے اس سے قطعاً دور ہو چکے ہیں۔ اگر دین کی حقیقت کو راسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اتنے فرسودہ ہو گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاست ہو گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ
وہ مساجد میں اکٹھے ہوں گے اور باجماعت نماز پڑھیں گے لیکن ان میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور نمازیں پڑھیں گے مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے مگر ان نماز پڑھنے والوں میں سے ایک ایماندار نہیں ہوگا۔ تو اگر فقط رسم نماز ادا کرنے کا نام دین ہوتا اور اگر فقط مساجد میں آ جانے اور جمع ہو جانے کا نام دین ہوتا تو آقا علیہ السلام یہ نہ فرماتے۔ پھر دوسری روایت، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، امام حاکم اور امام آجری نے روایت کی ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ باجماعت نمازوں کے لیے مساجد میں اکٹھے ہوں گے لیکن ان میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اب یہاں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں، جمع بھی مسجدوں میں ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہے؟ تو پتہ چلا کہ دین فقط رسم کا نام نہیں اور نماز رسماً پڑھ لینے کا نام نہیں، فقط جمعہ عید کے دن مساجدوں کو بھر دینے کا نام نہیں۔ کیوں فرمایا کہ ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر ان کے دلوں میں منافقت ہوگی، ان کے اندر بد اعتقادی ہوگی، ان کے اندر دنیا پرستی ہوگی، ان کے کردار میں دھوکہ دہی ہوگی، وہ کرپٹ ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، وہ خون خوار ہوں گے، وہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے ہوں گے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، قوم سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ ان کے اندر سے جب حقیقی دین نکل گیا ہوگا، دین جس کردار کا تقاضا کرتا ہے جب وہ اس کردار سے خالی ہوں گے، دین جس امانت اور صداقت کا تقاضا کرتا ہے جب ان کی زندگیوں میں امانت و صداقت نہیں رہے گی، دین قوم اور لوگوں کے ساتھ جس عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے جب ان کی زندگیوں سے عدل و انصاف نہیں رہے گا، دین جس وعدے کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے جب وہ وعدہ خلاف ہو جائیں گے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور لوگوں کے مال لوٹ کر امیر کبیر ہوتے چلے جائیں گے، جب ان کے اندر خون خوار بھیڑیے کا عمل کار فرما ہوگا تو فرمایا کہ وہ بھلے مسجدوں کو بھر دے نماز سے مگر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا کر دی۔ ناظرین، یہ دور اتنی جہالت اور لا علمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم نہیں رہا، دین کی صحیح معرفت نہیں رہی۔ اس حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو، اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور، علم اور فکر میں اور عمل میں، سیرت و کردار میں جاگزیں کرو۔ چلتا پھرتا دین تمہاری زندگیوں میں نظر آئے تب تاجدار کائنات کی نگاہ میں مومن بنیں گے۔ ہمارا معاشرہ منافقت کی آماج گاہ بن چکا ہے، کفر سے بدتر ہو چکا ہے، کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے، جھوٹ میں، مکر و فریب میں، ظلم و بددیانتی میں، خیانت داری میں، رشتہ داروں سے زیادتی کرنے میں، پڑوسیوں سے زیادتی کرنے میں، غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں، ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں، کفار سے بھی زیادہ، اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو بھر دو نماز کے سجدوں سے، پھر بھی تم میں ایک شخص بھی مومن نہیں ہوگا۔ ایمان دعواؤں سے نہیں آتا، ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جس سے قرب قیامت کے بارے میں جانا جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار و علامات ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم و غصے کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں کا طوفان برپا ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے
کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا؟ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خیانت کرنے والے کو امین اور امین کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے توڑا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدمعاشوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مومن یعنی نیک اور دیانتدار آدمی اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھے جائیں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے جنسی تعلق استوار کریں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر عالیشان ہوں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مختلف اقسام کی شرابیں پی جائیں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرے میں پولیس والوں، چغلی کرنے والوں اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ ناظرین، اس طویل روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قرب قیامت کے اس دور فتن کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے اس دور کی علامتیں بیان کرنا شروع کی اور ہر جملے میں فرماتے رہے، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی علامت یہ ہے۔ فرمایا، اس دور کی علامت یہ ہے، اس دور کے دو فتنے ہوں گے جب اللہ کا عذاب لگاتار اس قوم پر اترے گا۔ اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا نظام آ جائے گا کہ سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا۔ پھر فرمایا، اے ابن مسعود، اس دور کی دوسری علامت یہ ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہوں گے، یہ ہمارے آقا کے کلمات ہیں، جو خائن ہوں گے، قوم امانتیں ان کے سپرد کر دے گی، انہیں امانت اقتدار، امانت شرافت دی جائے گی، اور جو سچے امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا، اے ابن مسعود، پھر اس دور کی ایک علامت یہ ہے کہ بیگانوں سے لوگ تعلق جوڑیں گے، دور کے لوگوں سے تعلق جوڑیں گے، خونی رشتوں سے تعلق توڑ دیں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو خونی رشتے ہیں، جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، حسد کیا، میری شادی پر نہیں آیا، مجھے یہ تانا دیا، تو اپنے خونی رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے رشتے توڑتے ہیں اور دور کے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں۔ فرمایا، اس دور کی ایک علامت یہ ہوگی، اے ابن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ہر قبیلے اور ہر برادری اور ہر علاقے میں جو فاسق و فاجر، بدمعاش اور بد کردار لوگ ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، بازاروں کی کمیٹیاں بنیں گی اور ان کے سربراہان بھی فاجر بدمعاش لوگ ہوں گے۔ دکاندار بازاروں کے بدمعاشوں کے ڈر سے اپنی انجمنوں کے لیڈر ان بدمعاشوں کو چوروں گنڈوں کو بنا دیں گے۔ جیسے معاشرے کے دوسرے لوگ مفادات کی وجہ سے یا خوف و ہراس کی وجہ سے گنڈوں اور کرپٹ لوگوں کو اپنا لیڈر بنا دیں گے، تو مارکیٹوں میں، بازاروں میں بھی بدمعاشوں اور غنڈوں کو سربراہ بنا دیا جائے گا۔ سب کچھ
آج کل یہ ہو نہیں رہا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن مسعود، ایک علامت اور بھی ہے کہ اس زمانے میں مسجدوں کو بڑا خوبصورت بنایا جائے گا، سنوارا جائے گا، سجایا جائے گا، مگر دل برباد اور ویران ہو جائیں گے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت بنیں گی، مگر وہ مسجدیں دلوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں، وہاں دل ویران ہو جائیں گے، یعنی ان مسجدوں سے ایمان کا نور نہیں ملے گا، ان مسجدوں سے دین کی ہدایت نہیں ملے گی، ان مسجدوں سے دل کی رونقیں نہیں ملیں گی۔ ہماری کوشش کیا ہے کہ اس دور میں دلوں کی لٹی ہوئی دولت واپس آئے، چھن گئے ہیں جو نور ایمان، وہ پلٹ کر سینوں میں واپس آئیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دور میں یہ بھی ہوگا کہ مسجدیں جگہ جگہ، محلے محلے میں بن جائیں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، زیادہ بھی ہوں گی، ممبر مسجدوں کے بڑے بڑے اونچے ہوں گے، مگر وہاں سے ہدایت و روشنی نظر نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا یہ بھی اس کی علامت ہوگی کہ گانے بجانے کا سامان اور اہتمام سوسائٹی میں بڑا عام ہو جائے گا، ہر طرف ہر محفل میں شراب پی جائے گی، شراب کا پینا اور شراب کا چلنا معاشرے میں کلچر بن جائے گا، عزت کی علامت بن جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طرح طرح کی کئی قسموں کی شرابیں بن جائیں گی، آپ 50 قسموں کے نام گن سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی جیب اور طاقت کے مطابق شراب پیے گا۔ وہ زمانہ آئے گا، اور پھر فرمایا پولیس میں بہت ہو جائیں گے سوسائٹی میں، اور چغلی لگانے والے جاسوس بڑھ جائیں گے، کوئی بات کی جھٹ کوئی سپاہی جاسوسی کرنے والے ایجنسیوں کو پہنچا دے گا، اور اس طرح سے تہمت لگانے والے، تانا دینے والے بڑھ جائیں گے۔ ہر شخص کے لیے سوسائٹی میں خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ بدکاری کی اولاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یہ بیٹا کس کا ہے، اتنی بدکاری عام ہوگی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو احوال بیان فرمائے ہیں، اس زمانے میں پورا نقشہ ہمارے احوال کا کھینچا ہے کہ نہیں کھینچا؟ کیا ہم اسی فتنوں کے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ ہماری انفرادی زندگی کے، عائلی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، معاشی اور سیاسی زندگی کے سارے احوال من و عن، لفظ باللفظ وہی ہو گئے ہیں کہ نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے؟ پھر کرنا کیا ہے؟ اس کے نقصانات سے بچنا کیسے ہے؟ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے خود کو ان فتنوں سے کیسے بچانا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک اور اس کی تعلیمات پر عمل ہے۔ دوسری اہم چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس نے ان چیزوں کو پکڑ لیا یقیناً وہ فلاح پا گیا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ گویا تفرقہ بازی خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ احادیث کی کتب میں کتاب الفتن ایک مستقل عنوان ہے جس میں دور فتن سے متعلق کثیر روایات موجود ہیں۔ من جملہ ان روایات کے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ فتنوں کا ذکر اس مجلس میں چھڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو کہ ان کے آپس کے معاہدات معاملات میں دھوکہ عام ہو جائے اور ان میں سے امانت داری کی صفت ختم ہو جائے، یعنی بد دیانت ہو جائیں، اور وہ آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ کی وجہ سے گھتم گھتا ہو جائیں، لڑنے بھڑنے لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی، یعنی اس طرح سے باہمی فسادات ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, ये बताइए कि ऐसे ज़माने में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या तर्ज अमल इख्तियार करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 5 जुमले इरशाद फरमाए, 5 हिदायत दी। पहली हिदायत ये दी कि अपने घर को लाजिम पकड़ो, यानी तुम अपने आप को फितनों से दूर रखो, गोशा नशीनी इख्तियार करो, बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलो। देखिए कि किस कदर आला नसीहत है कि बजाय फजूल घूमने फिरने, इधर उधर जाने के, इत्मीनान से अपने घर में रहो ताकि इल्मी तौर पर किसी फितने का शरीके कार ना बनो। अमलन भी फितनों से अपने आप को दूर रखो, ये असल मकसूद है। दूसरी हिदायत ये दी कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, यानी मकसद की बात के अलावा दीगर गुफ्तगू मत करो, बेमकसद बातों में हिस्सा मत लो, उसमें शामिल मत हो जाओ ताकि तुम ना कौलन किसी फितने का सबब बनो और ना अमली तौर पर फितने का सबब बनो। मुला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि लोगों के अहवाल हालात से मुतल्लिक गुफ्तगू ही मत करो, गुफ्तगू में शामिल ही ना हो जाओ, वरना वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। इस नसीहत पर भी गौर करें और फिर आज के अहवाल देखें। ऐसे फितने का ज़माना है कि हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जानलेवा साबित हो जाती है। बसा औकात लोगों के अहवाल से मुतल्लिक गुफ्तगू खुद इंसान के दीन और ईमान के लिए खतरनाक साबित हो जाती है। इस फजूल गुफ्तगू की वजह से लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा हो जाते हैं, घरों में इफ्तराक और इंतशार का माहौल बन जाता है, नाराजगियाँ हो जाती हैं, लोगों के दरमियान बातचीत करते करते झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए फरमाया कि उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू ही मत करो, मुआफ़िक़ शरीयत अमल करो। तीसरी हिदायत ये दी कि जिस बात को शरीयत के मुआफ़िक़ पाओ उस पर अमल करो, शरीयत को मुक़द्दम रखो, अपने जज्बात को, माहौल को, इर्द गिर्द के अहवाल को शरीयत के तराजू पर परखो। अगर शरीयत के मुआफ़िक़ हो तो अमल करो, वरना छोड़ दो। गोया शरीयत के अहकामात और उसूल ही एक मुसलमान के लिए तराजू और मयार होने चाहिए, बाकी सब चीज़ों को एक जानिब रख कर शरीयत की पैरवी इख्तियार करो। चौथी हिदायत और नसीहत ये फरमाई कि जो बात खिलाफ शरीयत हो, मुनकर हो, शरीयत के खिलाफ हो, उससे इज्तनाब करो, चाहे उसका ताल्लुक गुफ्तगू से हो, किसी के तरीक़े कार से हो, जज्बात से हो, मगर हो शरीयत के खिलाफ तो उस पर अमल मत करो, उसे अपने आप को बचाओ। 5वीं हिदायत ये कि अपनी इस्लाह की फिक्र करो। 5वीं और आखिरी हिदायत ये दी कि अपनी इस्लाह की फिक्र करो, आम लोगों के मामलात को छोड़ दो, अपने आप को बचाओ और हलाक होने वालों के साथ अपने आप को हलाक मत करो। यानी तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी बातों से उन्हें कोई फ़ायदा ना होगा, तुम्हारी नसीहत पर वो अमल नहीं करेंगे, तो अब अपने बचाव की फिक्र करो और उनके साथ मिलकर हलाकत में मत पड़ो। इसलिए अहले इल्म का ये मक़ूला है कि कभी भी इंसान को शिर से धोखा नहीं खाना चाहिए। अगरचे शिर पर चलने वाले, शिर का साथ देने वाले, शिर में हिस्सा डालने वाले अफराद ज़्यादा ही क्यों ना हों, और कभी इंसान को खैर के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगरचे उस रास्ते पर चलने वाले कम ही क्यों ना हों, यानी अपनी पूरी तवज्जो अपनी ज़ात पर रखो, अपनी फ़िक्र करो और उन आपस में लड़ने भड़ने वालों से और उनके उमूर से तारुज़ मत करो। यानी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए कि जो आदमियत के जोहर से ही महरूम हों और उन लोगों में नेकी और हक़ को कबूल करने की सलाहियत ही ना हो, तो ऐसे लोगों से सर्फ नज़र करके अपनी फ़िक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात और कीमती नसीहतों से ज़्यादा बेहतर मेरी और आपकी रहनुमाई फितनों के दौर में भला कौन कर सकता है। एक एक नसीहत को सुनने से, ठंडे दिल से उस पर गौर व फिक्र करने से यूँ मालूम होता है कि गोया आज के हालात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर रस निगाहें इस माहौल को और बर्पा होने वाले फितनों को देख रही थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ऐसे दौर से मुतल्लिक सुनहरी नसीहतें फरमा रहे हैं कि कैसे उम्मत के अफराद अपने दीन को, अपने ईमान को, अपनी जान को फितनों के ज़माने में महफूज कर सकते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि फितनों के दौर में उन नसीहतों को अपने पल्लू से बांध लें, अपने दामन से बांध लें, उन पर खुद भी अमल करने वाले बने
بنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان نصیحتوں کی تلقین اور انہیں بھی سمجھانے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔